حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صوفیاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے ساری مخلوق پر برگزیدہ بنایا ہے کہ مخفی رکھتا ہے تب بھی ان کو دوست رکھتا ہے، اور ظاہر فرماتا ہے تب بھی دوست رکھتا ہے۔ یہی سوال ابن عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ طبیعت کی پاکیزگی ہے کہ انسان میں چھپی رہتی ہے، اور خوش اخلاقی ہے کہ ظاہر انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ عویم رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ صوفی کی صفت ذاتی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچو بچو، اے ابا محمد ظاہر کو لو اور صفت ذاتی مت پوچھو۔ مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ وہ ایسا گروہ ہے جس کو حق تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اور ان کی معیت کی حقیقت کو باجوز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف نام ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا، مگر اس طرح کہ اس کی معیت کو بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ صوفیاء کے اخلاق یہ ہیں: بردباری، تواضع، خیر خواہی و شفقت و ایذا کا برداشت کرنا، اور نرمی و احسان، اور دوسروں کے نفع کو اپنے نفس کے نفع پر ترجیح دینا، خدمت و الفت اور بشاشت و کرم، اور جاہ و جلال کو خیر بات کہہ دینا، اور مروت و مردانگی، محبت و سخاوت، عفو و صلح، اور سخا و وفا، حیا، تلطف، ہنس مکھ ہونا، اور سکینہ و وقار و دعا و ثنا، اور خوش خلقی، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اپنے بھائیوں کی توقیر کرنا، مشائخ کی عظمت رکھنا، چھوٹوں پر مہربانی کرنا، دوسروں کے احسان کو بڑا اور اپنے احسان کو کم سمجھنا۔ سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ خوش خلقی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادنا درجہ خوش خلقی کا یہ ہے کہ ایذا برداشت کر لے، اور انتقام کا ارادہ نہ کرے، اور ظالم پر ترس کھائے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اس کو ظلم سے باز آنے کی توفیق نصیب ہو۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسن خلق کشادہ رو اور ہنس مکھ رہنا ہے، اور کسی کو ایذا نہ پہنچانا، اور کمال درجے کی بخشش کرنا ہے۔ معرفت ہدایت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک استدلالی اور دوسری شہودی۔ استدلالی تو یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر واجب الوجود تک رسائی ہو، اور یہ درجہ علماء راسخین کا ہے کہ نشانیوں سے ان کے خالق کی طرف سے راستہ پاتے ہیں، اور در حقیقت یہ معرفت بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے کہ جس پر کچھ غیبی امور کا کشف ہو چکا ہوتا ہے، کہ اشیاء ظاہری و باطنی دونوں سے وجود پاک پر استدلال قائم کر سکے، کیونکہ حق تعالیٰ نے جس طرح عالم ظاہر کو معرفت کی دلیل بنایا ہے، عالم باطن کو بھی اسی طرح دلیل معرفت بننے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پس جو شخص فقط عالم ظاہری سے استدلال کر سکتا ہے اور عالم باطن سے نہیں کر سکتا، اس کا استدلال ناقص ہے۔ مثلا نفس کے اس کی ایک طرف ظاہر ہے اور دوسری طرف باطن، پس جو شخص ظاہر نفس سے استدلال کرے اور باطن نفس نہ لا سکے، اس کی دلیل دونوں شق میں ناتمام رہی، بلکہ باطن نفس میں بیکار اور معطل رہی، اور وہ دلیل جس میں تعطل ہو واقعی میں دلیل نہیں۔ اگرچہ ظاہر نفس سے ہر ایک استدلال ہو سکتا ہے، پس چاہیے کہ ظاہر سے تو دلیل لائے اور اخلاق کے مہذب بنانے کی کوشش کرے تاکہ عالم ملکوت اس پر کھل جائے۔ پس جو شخص غیر مفید کاموں میں مشغول ہوا تو توفیق الہی اس کی توفیق نہیں رہی، اور معرفت الہی اس کے نصیب میں نہیں، چونکہ وہ حظوظ نفس میں کمر بستہ ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے اس کو دور ڈال دیا اور یہ اپنے اوصاف قدیمہ کے مشاہدے سے محروم بنا دیا۔ دوسری قسم معرفت شہودی بدہی ہے کہ فکر کے بغیر پہلی ہی نظر میں حاصل ہوتی ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
کیا تیرا رب کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے؟ اور یہ درجہ اہل مشاہدہ صدیقین کی معرفت کا ہے، اور اس میں آثار و قدرت کے باطن سے اشیاء پر استدلال ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز سے پہلے میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا، اور اس کی معرفت کا نام یقین اور احسان ہے کہ اشیاء کا علم خالق سے حاصل کرتے ہیں، نہ کہ خالق کا علم اشیاء کی مخلوقہ سے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے داؤد، جانتے بھی ہو میری معرفت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے رب، نہیں جانتا۔ حکم ہوا کہ وہ قلب کی حیات ہے۔ احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا بجز اس کے جس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی، اور میری کمال درجہ خواہش یہی ہے کہ جب تک عارفین و محبین کی معرفت مجھ کو حاصل نہ ہو جائے، موت نہ آئے، اور میں معرفت کی تصدیق کی تمنا میں رہتا ہوں۔